بہتر زندگی کی تلاش انہیں یہاں لے آئی ہے۔ شمالی اٹلی میں تارکین وطن اور پناہ گزین فرانس تک پہنچنے کا دشوار گزار سفر شروع کرنے سے پہلے یہاں عارضی قیام کرتے ہیں، لیکن اٹلی کے سرحدی قصبے وینٹیمیگلیا میں سخت حالات میں رہنے پر مجبور ان لوگوں کے پاس سردی سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ یہاں بہت مشکلات ہیں۔ پل کے نیچے رہنا آسان نہیں، کیونکہ آپ اپنے آپ کو صرف ایک کمبل میں لپیٹ سکتے ہیں جو ناکافی ہے، اور یہاں بہت ٹھنڈ ہے۔ یہ قصبہ سیاحوں میں مشہور ہے، لیکن وہ جو دریا کی طرف دیکھنے کا تردد کرتے ہیں انہیں یہاں ایک ایسی آبادی بھی نظر آتی ہے جس میں اکثر کا تعلق افریقہ کے صحرائے اعظم سے ہے۔ ان کی مدد کرنے والوں میں فادر ریٹو جولیو الویرز بھی شامل ہیں۔ ہمارے اندازے کے مطابق اس وقت تقریباً 200 لوگ دریا کے کنارے رہ رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی تعداد ہے، اور ایسا یہاں یورپ میں نہیں ہونا چاہیے۔ فرانس پہنچنا مشکل ہے۔ وینٹیمیگلیا سے آنے والی ٹرین کے راستوں پر فرانس کی پولیس چوکس ہوتی ہے اور سرحدی علاقوں سے پکڑے جانے والوں کو واپس بھیج دیتی ہے۔ یورپی قوانین کے تحت تارک وطن اور پناہ گزین اس ملک میں پناہ کی درخواست دے سکتے ہیں جہاں وہ سب سے پہلے پہنچتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر لیبیا سے کشتیوں پر آتے ہیں۔ ان میں سے اکثر ایلپس کے پہاڑی سلسلے سے گزر کر فرانس پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے موت کا راستہ بھی کہا جاتا ہے، یا ان پہاڑوں سے نیچے ایک موٹر وے کا شارٹ کٹ اختیار کرتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ستمبر 2016 سے اب تک کم از کم 11 تارک وطن اور پناہ گزین ان رستوں کے ذریعے وینٹیمیگلیا سے نکلنے کی کوشش میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ حالانکہ اٹلی پہنچنے والوں کی تعداد میں کافی کمی واقع ہوئی ہے۔ رات میں یہ کوششیں دگنی ہو جاتی ہیں، جبکہ ٹرین لینے والوں کو واپس جنوبی اٹلی کی بس پر چڑھا دیے جانے کا خطرہ رہتا ہے، جہاں سے وہ بے روزگاری کی وجہ سے نکلنا چاہتے ہیں۔ ان میں بچے بھی شامل ہیں، اور ایک NGO ورکر کے مطابق ان کے حقوق کو خطرہ ہے۔ ہم اس پر نظر رکھتے ہیں کہ فرانس کی حکومت نابالغ بچوں کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ ان کو فرانس میں داخل ہو کر پناہ مانگنے کا حق حاصل ہے، لیکن اس وقت بارڈر بند ہے اور وہ داخل نہیں ہو سکتے، لیکن وہ پھر واپس آتے ہیں۔ ایک قریبی کیمپ 450 پناہ گزینوں اور مہاجرین سے بھرا ہوا ہے، لیکن سال بیکر عالم اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے 5 بار کوشش کی ہے، لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ دوبارہ میں نے پہاڑوں کے راستے بھی کوشش کی، لیکن میں پھر واپس آؤں گا۔ یہ چوہے بلی کا کھیل ہے جس کے ختم ہونے کے امکانات نظر نہیں آتے۔ جان اوونز کے ساتھ صبا شاہ خان، اردو VOA۔